الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرات صوفیہ کے اخلاق میں سے ایک ہے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرنا اور ان کی ایذاؤں کو برداشت کرنا، جس خلاصہ یہ ہے کہ اپنے سے کسی کو ایذا نہ پہنچے اور دوسروں سے جو ایذا پہنچتی ہے اس کا انتقام نہ لے۔ یہ دو لفظ اس کا خلاصہ ہے۔ اپنے وجود سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، نہ جسمانی نہ ذہنی، اور کسی دوسرے سے جو ایذا پہنچتی ہے ان کو معاف کر دے، انتقام نہ برداشت کرے۔ اس سلسلے یہ حدیث ذکر کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچے اس سے اور نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ اس مومن سے وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے۔ اور ایک روایت شیخ نے نقل کی ہے، یہ روایت میں نے اسی کتاب میں دیکھی، پہلے کسی اور کتاب میں دیکھنے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا، لیکن اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ مشائخ کی کتابوں میں جو احادیث ذکر کی جاتی ہیں ان کو دوسری جگہ دیکھنا چاہیے۔ حضرت پیران پیر کی کتاب غنیت الطالبین ہے، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم، اور اسی طرح دوسرے اکابر کی کتابیں، ان میں جو احادیث آئیں ان پر جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو اعتماد نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ ان کا فن نہیں ہے۔ احادیث کی چھان پھٹک اور یہ کہ یہ روایت کس درجے کی ہے کس درجے کی نہیں ہے، یہ حضرات محدثین کا کام ہے۔ حتیٰ کہ حضرات فقہاء کی کتابوں میں اگر احادیث ذکر کی گئی ہوں تو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا ماخذ کیا ہے اور یہ اس کو کس نے روایت کیا ہے اور یہ کس درجے کی روایت ہے، اس وقت تک اس پر اعتماد نہ کیا جائے، وہ ان کا بھی فن نہیں ہے۔ حدیث کی چھان پھٹک یہ صرف حضرات محدثین کا کام ہے۔ اصلاح و تربیت یہ حضرات تخریج ان کو پر ان کو منطبق کرنا یہ حضرات فقہاء کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ احادیث کے معنی و مفہوم کو بیان کرنا یہ فقہاء کا کام ہے، اور حدیث کے الفاظ کی چھان پھٹک کرنا کہ یہ کہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کہاں تک صحیح ہیں کہاں تک صحیح نہیں ہیں، یہ محدثین کا کام ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے ایک جگہ چلتے چلتے لکھا ہے، ایک حدیث ذکر کی اور اس کے معنی بیان کیے، اور اس کو ذکر کر کے معنی ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ، یہ جو مفہوم اور مطلب میں نے حدیث کا بیان کیا ہے فقہاء نے اسی طرح ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث کے معنی کو زیادہ جانتے ہیں۔
حدیث کے معنی و مفہوم کو بیان کرنا یہ حضرات فقہا کا کام ہے، اور حدیث کے الفاظ کی تحقیق کرنا، سند کی تحقیق کرنا یہ حضرات محدثین کا کام ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کہہ دی کہ جب تک اس روایت کی تحقیق دوسری جگہ نہ کر لوں، میں اس کتاب میں ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ روایت صحیح ہوگی، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال شیخ نے روایت نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم میں سے ایک آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ جب وہ صبح کرے تو یہ کہہ دیا کرے کہ اے اللہ، میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ظلم کرے، جو مجھے مارے میں اسے ماروں گا نہیں، جو مجھے گالی دے اس کو گالی نہیں دوں گا، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ صبح کرو تو یہ بات کہہ لیا کرو؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی طرف سے ایذا پہنچے ان سے انتقام نہ لیا جائے۔ کوئی گالی دے تو جواب میں گالی نہ دو، کوئی ظلم کرے تو مقابلے میں ظلم نہ کرو، کوئی مار پٹائی کرے تو ہاتھ روک لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابو ذر سے یا کسی اور صحابی سے فرمایا تھا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے کیا وصیت فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو تو پتھر مار کر کے توڑ دو اس کو، تاکہ تم غیر مسلح ہو جاؤ اور کسی پر ظلم نہ کر سکو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی میری طرف تلوار سونتے اور حملہ آور ہو؟ فرمایا کن کا خیر ابن آدم، آدم کے دو بیٹوں میں سے جو بہتر بیٹا تھا حابیل اور قابیل میں سے، تم بہتر بیٹے جیسے ہو جاؤ، اور اس سے کہہ دو کہ وَلَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ سمیٹ کر لے جائے، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ جو شخص تمہیں قتل کرنا چاہے تم اس کے قتل کے بھی درپے نہ ہو، تم اس کا بھی مقابلہ نہ کرو، اگرچہ جائز ہے۔ من قتل دون ماله فهو شہید، ومن قتل دون عرضه فهو شہید، ومن قتل دون نفسه فهو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ اگرچہ جائز ہے
لیکن اعلیٰ ترین اور بلند ترین اخلاق یہ کہ دوسرا ظلم کرے تو اس سے انتقام نہ لو، اپنا انتقام اللہ کے حوالے کر دو۔ یہاں پر دو باتیں یاد رکھو، ایک ہے ہم سے کسی پر دانستہ و نادانستہ ظلم ہو گیا ہو، اور ایک ہے کسی نے ہم پر ظلم کیا ہو۔ اگر ہم سے دانستہ یا نادانستہ کسی کو ایذا پہنچی ہو، کسی کو تکلیف پہنچی ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ شخص معلوم ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں، معاف کروا دیں، اور اگر معلوم نہیں تو پھر عام دعا کریں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، اللہم انک تعلم انما محمد بشر، اور ایک روایت میں انی بشر، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بشر ہوں۔ اللہ کما یرضی البشر، میں بھی کسی بات سے خوش ہوتا ہوں جیسے کہ انسان خوش ہوتے ہیں۔ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، اور مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے انسانوں کو غصہ آیا کرتا ہے۔ فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ، بس جس کسی مسلمان کو میں نے ایذا دی ہو، میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو، میں نے اس کو مارا پیٹا ہو، میں نے اس کو کسی طرح ستایا ہو، فَجْعَلَهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ، یا اللہ آپ میرے اس مارنے پیٹنے کو، میرے برا بھلا کہنے کو آپ اس کے لیے اپنے قرب کا اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنا لیجیے۔ میں اس کو برا کہتا ہوں، میرے اس برا کہنے کی وجہ سے آپ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، میری اس ناراضی کی وجہ سے آپ اس کو اپنی رضامندی عطا فرما دیجیے، اپنی رحمت عطا فرما دیجیے۔ تو ہم سے جو کسی کو ایذا پہنچی ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ شخص معلوم ہو تو اس سے معافی مانگ لی جائے، اور اگر معلوم نہ ہو تو عام دعا کی جائے کہ یا اللہ جس مسلمان کو میں نے ستایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو مارا پیٹا ہو، اور کسی کو ایسی بات کی ہو، یا اللہ تو اس کے درجات میں ترقی عطا فرما، اس کو اپنی رحمت و مغفرت عطا فرما کر میری طرف سے اس کو راضی کر دے، اپنے خزانہ غیب سے، اپنے خزانہ رحمت سے اس کو عطا فرما کر، اس کا بدلہ عطا فرما کر اس کو میری طرف سے راضی کر دے، وہ راضی ہو کر مجھے معاف کر دے۔ یہ تو ہے کہ ہم سے کسی کو ایذا پہنچی ہو، اور اگر کسی کی ایذا ہمیں پہنچی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنایا تھا کہ حضرت امام کے کوڑے لگے تھے، پیٹ لہو لہان ہو گئی تھی، عباسی حکمران نے، خلیفہ نے کوڑے لگوائے تھے۔ بعد میں ان لوگوں کو ندامت ہوئی تو معافی کے طالب ہوئے، فرمایا کہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کوڑا مارنے کے بعد ابھی اٹھایا نہیں جاتا تھا کہ میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ یہ لوگ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و قریب ہیں، حضرت عباس کی اولاد تھے نا، عباسی تھے،
آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کی اولاد ہیں، یا اللہ قیامت کے دن میری وجہ سے ان سے انتقام نہ لینا۔ تو بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دعا کرے کہ یا اللہ کسی نے مجھ پر ظلم کیا ہو، کسی نے مجھ کو ستایا ہو، کسی نے مجھ کو مارا ہو، کسی نے مجھے کسی قسم کی ایذا پہنچائی ہو، میں خالص آپ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں۔ یا اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی آدمی کو میری وجہ سے نہ پکڑنا۔ یہ اہل اللہ کے اخلاق میں سے ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، اتق اللہ حیث ما کنت۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو جلوت میں یا خلوت میں اللہ سے ڈرو۔ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے بعد تم سے کوئی برائی ہو جائے، برا کام ہو جائے، برائی کے پیچھے نیکی کا کام کر لیا کرو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ قیامت کے دن نیکیوں کی اور برائیوں کی کشتی ہوگی بھائی، مقابلہ ہوگا۔ یہ جو ہے نا کہ فمن ثقلت موازینہ فمن خفت موازینہ، جس کے نیکیوں کے تول بھاری ہوں گے، جس کے بدیوں کے تول بھاری ہوں گے، وہ یہی ہے کہ برائی کرنے کے بعد نیکی نہیں کی تو پھر برائی برائی رہ گئی، مٹی نہیں۔ اور اگر برائی کے بعد نیکی کر لی تو نیکی اور بدی کا مقابلہ ہو جائے گا، نیکی غالب آ جائے گی، برائی مٹ جائے گی۔ یہ جو عام نیکی مراد لی جائے تب ہے، اور اگر برائی کے بعد نیکی سے مراد توبہ لی جائے، یعنی برائی اگر ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کرو، یہ توبہ اس کو مٹا دے گی، پھر کوئی اشکال ہی نہیں۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور تیسری نصیحت یہ کہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ برتاؤ کیا کرو، معاملہ کیا کرو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ نفس کے اندر ایک شدت، ایک سختی، ایک زہر رکھا گیا ہے آدمی کے، اور اس زہر کا اظہار نہ کرنا، اس کو دبانا اور عقل کو اس پر غالب رکھنا، اس سے آدمی کی عقل و دانش کا پتہ چلتا ہے۔ نفس کے اندر جو شر کا مادہ رکھا ہوا ہے انسان کے، علو اور بلندی کا مادہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ ہر ایک پر چھینٹا اڑاتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اس کی لگام نفس کے ہاتھ میں ہے، اس کی عقل کی لگام نفس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے من کظم غیظا وهو یستطیع ان ينفذه
جس شخص نے اپنے غصے کو پی لیا باوجود کہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، دعا اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالی ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن اس کو بلائیں گے، حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اور اس کو بلا کر کے کہیں گے کہ تم نے فلاں موقع پر غصہ پی لیا تھا، اپنا غصہ جاری نہیں کیا تھا، اپنے غصے کو دبا لیا تھا، باوجود کہ تم اس غصے پر عمل کر سکتے تھے مگر تم نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ ایک حور تمہیں انعام دی جاتی ہے، یعنی اب حوریں تو جنت میں ہوں گی نا، تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری مغفرت کی جاتی ہے، تمہیں جنت عطا کی جاتی ہے، اور اس کے انعام میں تمہیں یہ عطیہ دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصے کو نافذ کر دینا، غصے پر عمل کر لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ لوگ بہادری اس کو سمجھتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ غصے کو ہضم کر لینا، پی جانا، دبا دینا، یہ کمال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو پہلوان کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو سرعہ کہتے ہیں، سرعہ یعنی لوگوں کو پچھاڑنے والا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو پہلوان اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، ان کی پیٹھ لگا دے۔ فرمایا نہیں، لیس بالسرعۃ الذی یسرع الناس، جو لوگوں کی پیٹھ لگا دے وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما السرعہ، پہلوان تو وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ تو اگر کسی سے کوئی ایسی ایذا پہنچے جس پر آدمی غصہ آئے، تو اس کو فوراً نافذ نہ کرو، بلکہ اس کو دباؤ، غصے کے مقتضا پر عمل نہ کرو، بعد میں سوچ لو، سوچنے کے بعد اگر مصلحت ہے اس کے کسی تدارک کرنے کی تو کرو، اور نہ چھوڑ دو۔ یہ بات یاد رکھو کہ غصے پر عمل کر کے آدمی کبھی غصے پر عمل کر کے آدمی کبھی خوش نہیں ہوا بعد میں، اور غصے کے مقتضا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کبھی پچھتایا نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات تم نے نہیں کہی، جو بات اب تک تم نے نہیں کہی، جب تم چاہو کہہ سکتے ہو، اور جو بات تم نے کہہ دی اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ایک بات تم کہنا چاہتے ہو، سوچ لو کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، مت کہو، مت کہو، مت کہو۔ اگر اس کا کہنا مصلحت ہوگا تو تمہارے اختیار میں ہے، تم کہہ سکتے ہو اس کو، اور اگر اس کا کہنا مصلحت کے خلاف ہوا تو کہنے کے بعد تو واپس نہیں لے سکتے ہو۔ اسی طرح تمہیں کسی پر غصہ آ رہا ہے، غصے کو نافذ کرنا، اس کے مقتضا پر عمل کرنا تمہارے اختیار میں ہے، جب چاہو کر سکتے ہو۔
تمہارا کچھ نہیں بگڑا، غصہ تمہارے اپنے پاس ہے، رکھو اس کو، جیب میں رکھو، اور جب تمہیں ضرورت پیش آئے اس کو کیش کروا دو۔ لیکن غصے کو نافذ کرنے کے بعد تو ہمیشہ شرمندگی ہوگی، آپ اس کو واپس تو نہیں لے سکتے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کو نرمی میں سے حصہ دے دیا گیا اس کو خیر میں سے حصہ دے دیا گیا، اور جس کو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا اس کو خیر سے محروم کر دیا گیا۔ نرم مزاجی، زبان کا نرم ہونا، مزاج کا نرم ہونا، یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے نعمت کبریٰ ہے۔ جیسے کہ سخت مزاجی اور سخت زبانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو اس پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نرمی سے حصہ دے دیا گیا اس کو خیر سے حصہ دے دیا گیا، اور جس کو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا اس کو خیر کے حصے سے محروم کر دیا گیا۔ یہاں ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک پر، جوتے پر پاؤں رکھ دیے، جس کی وجہ سے پیچھے سے آدمی آگے رکھ دے پاؤں، چلتے چلتے آدمی کے تو بعض دفعہ آدمی گرنے کے قریب ہو جاتا ہے نہ سنبھلے تو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھور کر کے دیکھا، کہا کچھ نہیں، اور اس کے بعد اس شخص کو بہت صدمہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے، بہت ہی پریشان رہا رات کو۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلایا گیا تو وہ بیچارہ بہت ہی پریشان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سزا دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کل تم نے ہمارے جوتے پر پاؤں رکھا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی تھی، اور ہم نے تمہیں گھور کر دیکھا تھا اور کوڑا اٹھایا تھا، مارا نہیں، اس سے تمہیں صدمہ ہوا ہوگا، اس کے بدلے میں یہ 80 بکریاں تمہیں عطا کی جاتی ہیں۔ اس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہوگی، یہ 80 بکریاں اس کے بدلے میں تمہیں عطا کی جاتی ہے۔ تو لوگوں کی ایذاؤں کو برداشت کرنا اور ان سے انتقام نہ لینا، ان کو معاف کر دینا، یہ بڑے اونچے اخلاق میں سے۔ اور صوفیہ کے اخلاق میں سے ایک ہے غم خواری و ہمدردی کرنا،
تمہیں گھور کر دیکھا تھا اور کوڑا اٹھایا تھا، مارا نہیں، اس سے تمہیں صدمہ ہوا ہوگا، اس کے بدلے میں یہ 80 بکریاں تمہیں عطا کی جاتی ہیں۔ اس سے تمہیں تکلیف، یہ 80 بکریاں اس کے بدلے میں تمہیں عطا کی جاتی ہے۔ تو لوگوں کی ایذاؤں کو برداشت کرنا اور ان سے انتقام نہ لینا، یہ بڑے اونچے اخلاق میں سے۔ اور صوفیہ کے اخلاق میں سے ایک ہے غم خواری و ہمدردی کرنا اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی نے لاجواب نہیں کیا جیسا کہ ایک دن مجھے بلخ کے ایک نوجوان نے لاجواب کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے کی ہرس نہ رکھنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ زہد اس کو کہتے ہیں کہ مل جائے تو کھا لے شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ کچھ مل گیا کھانے کو تو اللہ کا شکر کر کے کھا لیا، اور نہیں ملا تو کوئی شکایت نہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے بلخ کے کتوں کی شان ہے، ان کو بھی اگر ٹکڑا دے دیا جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ کرے تو بیچارے کچھ نہیں کہتے۔ یہ کیا زہد ہوا؟ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ بتائیں کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہمارے یہاں تو زہد اس کو کہتے ہیں کہ کچھ نہ ملے تو صبر کریں اور اگر مل جائے تو دوسروں کو دے دیں۔ زہد اس کو کہتے ہیں، ہم تو ہمارے یہاں تو زہد اس کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار سے فرمایا، جب حضرات مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مؤاخات یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی جائیداد میں اور اس کے گھر میں شریک کر دیا تھا۔ ایک انصاری کا مکان آدھا اس کا ہے، آدھا اس کے مہاجر بھائی کا ہے، آدھی زمین اس کی ہے، آدھی اس کے مہاجر بھائی کی ہے۔ جب بنو نذیر اور خیبر فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے مہاجروں کو تمہارے برابر حقوق دے دیے تھے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری مدینے والی جو جائیدادیں ہیں، مکانات ہیں، وہ تمہیں واپس کر دیں مہاجروں سے لے کر، اور اس کے بدلے میں یہ اراضیت زمینیں مہاجروں کو دے دیں، تمہیں نہ دیں۔
اور اگر تم چاہو تو جس طرح تمہاری زمینوں کی پہلے تقسیم ہو چکی ہے مہاجروں کے ساتھ، وہ بدستور رہے، اور یہ زمینیں بھی تمہیں اور مہاجروں کو برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرات انصار نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ نے ہمارے مہاجر بھائیوں کو ہمارے مکان اور جائیدادیں جو ہمارے برابر دی تھیں وہ تو ان کے پاس رہنے دیجیے، اور یہ زمینیں بھی انہی کو دے دیجیے۔ یہ واقعہ پیش آیا، یہاں بھی ذکر کیا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس پر قرآن کریم نے ان کو سند عطا کی ہے حضرات انصار کو، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے دارالاسلام میں اور ایمان میں مہاجروں کے آنے سے پہلے ٹھکانہ پکڑ رکھا ہے، یحبون من ہاجر الیہم، یحبون من ہاجر الیہم، جو شخص ہجرت کر کے ان کے پاس آ جاتا ہے یہ اس کو محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حرجا مما اوتوا، اور ان مہاجروں کو اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو ان انصار کے دل میں اس کی جانب سے کوئی تنگی پیدا نہیں ہوتی کہ ان کو دے دیا ہمیں نہیں دیا، ان کو کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر خود ان کو بھوک۔ آپ حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس شخص کو اس کے نفس کی غرض سے بچا دیا جائے یہ لوگ ہیں کامیاب۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالی نے حضرات انصار کی صفات بیان فرمائی۔ اس زمن میں حدیث شریف کا یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک سائل آیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کھانے کی ضرورت تھی بیچارے کو۔ حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی چیز کھانے کی ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح امہات المومنین میں سے ایک ایک کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، سب کا یہی جواب تھا، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کو کھلا سکے۔ اپنے گھر سے جواب ملا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو ہمارے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ ایک انصاری صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں، فرمایا جزاک اللہ، لے گئے۔ گھر میں بیوی سے پوچھنے لگے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے۔
وہ کہنے لگی کہ صرف اتنا ہے جس سے بچوں کو بہلایا جا سکے، باقی تمہارا اور میرا فاقہ ہے، میرے اور تمہارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، بچوں کے کھانے کے لیے معمولی سی چیز ہے۔ وہ انصاری کہنے لگے کہ فعلل الصبیۃ ونومیم، ان بچوں کو تو بہلا کر کے سلا دو، اور جتنا کھانا ہے وہ لے آؤ، ہم مہمان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کریں گے، کیونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب تک میزبان ساتھ نہیں بیٹھتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھیں گے اور تم اس بہانے سے کہ میں چراغ ٹھیک کر دوں اٹھنا اور اٹھ کر کے چراغ بجھا دینا، مہمان کھا لے گا، ہمارا اللہ مالک ہے۔ یہ ہے وہ ایثار اور مساوات یا مؤاسات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا فرمائی تھی اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ ان کو اپنے فقر و فاقہ کا فکر ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی کے بقول ہر کے درویشاں راست وقف محتاج جہاں، درویشوں کے پاس جو کچھ ہے وہ محتاجوں کے لیے وقف ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسروں کو راحت پہنچانا چاہتا تھا، خود اپنی ذات پر تکالیف جھیل کر۔ جنگ موتا میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا بھائی کی تلاش میں نکلا، اس بیچارے کے آخری سانس سے میں تھوڑا سا پانی ساتھ لے گیا تھا کہ پانی پلاؤں گا، تلاش کرتے کرتے میں اپنے بھائی کے پاس پہنچ گیا اور میں اس کو پانی دینے والا تھا کہ اتنے میں پاس ایک زخمی نے کہا کہ پانی۔ میرے بھائی نے اشارہ کر دیا کہ ان کو پلاؤ پہلے۔ اس کے پاس پہنچا تو تیسرے نے کہا پانی، اس نے اشارہ کر دیا کہ اس کو پلاؤ۔ الغرض 7 آدمیوں نے اسی طرح کیا اور 7ویں آدمی کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ جاں بحق ہو گیا۔ میں پیچھے چھٹے کی طرف لوٹا تو وہ جاں بحق تھا، 5ویں کے پاس لوٹا وہ بھی جا چکا تھا، اور آخر میں اپنے بھائی کے پاس پہنچا وہ بھی ختم تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کے دن کسی سے قرض لیا تھا، تو بچوں کے لیے سامان وامان لائیں گے، عید کے لیے قرض لیا تھا۔ رات کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مجھے صبح عید ہے، بچوں کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں، قرض چاہیے تھا کچھ۔ میں نے تھیلی اٹھا کر کے اس کو دے دی۔ وہ ابھی گھر پہنچا تھا کہ اس کے پاس تیسرا آدمی آ گیا قرض لینے کے لیے، اس نے اٹھا کر کے اس کو دے دی۔ یہ 7 جگہ سے تھیلی گھومتی ہوئی آخر میں پھر میرے پاس پہنچ گئی۔
یہ مسلمانوں کے ایثار اور مؤاسات غمخواری کا نقشہ ہے۔ آج مساوات کے نعرے تو ہیں لیکن مؤاسات نہیں۔ مساوات برابر ہونا چاہیے، یہ معلوم نہیں کہ کیا برابر ہونا چاہیے۔ قد برابر کرنا چاہیے، تراش کر کے قد برابر کرو گے؟ کیا برابر ہونا چاہیے یہ بتاؤ نا۔ جو فطری تقسیم ہے حق تعالی شانہ کی، تم اس میں مساوات کے نعرے لگا کر کے اپنی عقل کا ماتم کرتے ہو، اور جس غمخواری اور مؤاسات یعنی ہمدردی و غمخواری کا اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا تھا، وہ تم نے پیٹھ پیچھے پھینک دی۔ بنی نوع انسان کی غمخواری و خیرخواہی کہ ایک مسلمان کا وجود دوسرے کے لیے سراپا خیر و صلاح کا موجب ہو، خود تکلیف برداشت کر لے لیکن دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرے، خود فاقے سے رہنا گوارا ہو لیکن کسی دوسرے کا فاقے سے رہنا اس کو گوارا نہ ہو۔ یہ ایک حرص ہے کہ دوسروں کو کچھ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، جہنم میں جائیں مجھے ملنا چاہیے، یہ حرص ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مؤاسات ہے۔ چند آدمی کھانا کھانے میں بیٹھے ایک دسترخوان پر، اگر ان میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ کھا لوں، تو بتاؤ برابر کھائیں گے کہ کم بیش کھائیں گے؟ برابر ہی کھائیں گے، کیونکہ ہر ایک کی کوشش ہے نا۔ جتنی سپیڈ ہو سکتی ہے سب نے چھوڑی ہوئی ہے، پوری فل مکمل کھانے کی، لیکن کھانا بے برکت ہو جائے گا اور کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور اگر کھانا تھوڑا ہو اور ہر آدمی کی خواہش یہ ہو کہ میرا تو گزارا ہو جائے گا، میرے دوسرے بھائی کھا لیں، اب بھی برابری کھائیں گے، کھانا اب بھی برابری ملے گا، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نہ کھاؤں دوسرا کھائے۔ لیکن کھانے میں ایسی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ حرص سے بے برکتی ہوتی ہے، اور ایثار اور مؤاسات، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا اور دوسروں کی ہمدردی و خیرخواہی کرنا، یہ موجب برکت ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اخلاق میں سے ہے ایثار اور مؤاسات۔ انشاءاللہ پھر صحیح وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں بھائی، وہ دو جمعے تو گزر گئے میرے خیال میں مسجد کے چندے کے سلسلے میں۔ میں نے کہا تھا 2 جمعے اعلان نہیں کروں گا، انہوں نے پچھلے میں کچھ مجھے لکھ کے دیا تھا، مجھے تو یاد رہتا نہیں۔ ساس 62 کے قریب ہے، چندہ ہو چکا ہے، ذرا تشریف رکھیے، ابھی اذان ہوتی ہے، اور 30 ابھی بھی باقی ہیں۔ بس میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ 30 تو پورے ہو ہی جانی چاہیے، انشاءاللہ یہ شروع ہو رہا ہے کام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63408113